ایک عجیب منظر ہے، میدان احد ہے۔ ایک طرف لشکر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کڑی ہے، دوسری جانب لشکر کفار لشکر قریش ابو سفیان کی قیادت میں کڑی ہے۔ دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے قریش سے ہے، دونوں کا تعلق عرب سے ہے۔ اس منظر میں چند ایسے واقعات ہوئے تھے جن سے ہم آج بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چند واقعات پچھلے لیکچرز میں بیان ہوئے تھے، آج ایک عجیب واقعہ سامنے ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہے، باہر آواز ہوتی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی لشکر کے ساتھ لشکر کفار کا مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ یہ آواز سننی تھی کہ بغیر سوچ بغیر کچھ کہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتا ہے، تلوار اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے گھر ہے، دلہن ہے، شادی کی رات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لشکر اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور میدان احد کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا باپ ابو عامر فاسق، جس پر پچھلے لیکچرز میں بات ہوئی تھی، جس کا مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ایک نام تھا، لوگ اسے پارسا تقوادار اور راہب کے نام سے پکارتے تھے، معززین میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا۔ پھر اسلام کا مخالف بنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف بنا، اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے فاسق کا نام دیا گیا۔ وہ ابو عامر فاسق جو مکہ کے حبیش اور غلاموں کے ایک لشکر کے ساتھ آیا تھا، لشکر قریش کے ساتھ تعاون کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کو شکست دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آیا تھا، جو ان کی بڑی کوشش یہ تھی کہ لشکر اسلام شکست پاش سے دوچار ہو جائے۔ ایک طرف باپ کا یہ رویہ اور دوسری طرف بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام میں شامل ہوتا ہے، لڑتا ہے۔ جب میدان احد لگتی ہے، لشکر اسلام اور لشکر کفار کے درمیان عام جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ابو عامر فاسق کا بیٹا، صحابی رسول، بہادری، انتہائی بہادری سے لڑتا ہے اور آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے جب اس کا سامنا ابو سفیان سے ہوتا ہے، لشکر کفار کا سربراہ تھا اس وقت، اور آپ تلوار اٹھاتے ہیں اور قریب تھا کہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے، لیکن عین اس وقت جب آپ کی تلوار ابو سفیان کی سر پر لٹک رہی تھی، شداد بن اوس نے دیکھا اور اپنے قائد کو بچانے کے لیے فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، اور اسی کے حملے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک عظیم الشان شہادت تھی، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے آج درس عبرت ہے کہ کسی کے باپ کو نہ دیکھا جائے کہ باپ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا دشمن اسلام ہے، باپ کون سی پارٹی، کون سی جماعت اور کون سی گروہ میں ہے، لیکن ہر بندے کو اس کی عمل کے مطابق دیکھا جائے کہ اس بندے کا عمل کیسا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اس کے حوالے سے رائے قائم کی جائے۔ باپ کی رائے اس کی بیٹے کے حوالے سے نہ بنائی جائے، اور نہ بیٹے کی رائے اب اس کے باپ کے حوالے سے بنائی جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے،
کافر باپ سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان سے کافر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ باپ دشمن اسلام ہوگا تو بیٹا جان نثار فدائی اسلام ہوگا، بیٹا دشمن اسلام ہوگا تو باپ جان نثار اسلام ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور چلتا ہے اسی وقت سے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور منظر ہے، شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا میدان میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، سپوں کو الٹ رہا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے ڈیر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف منظر جدا ہے، تاریخ اسلام کا، اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا اولین اجرتی قاتل وحشی ایمان لانے سے قبل اس کے قتل کے در پہ ہے، موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ وحشی جس کا حق، جس کا مالک مطعم جبیر بن مطعم تھا، اور اسی جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شہید ہوا تھا، کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اور یہ جبیر بن مطعم اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے یہ معاملہ طے کر دیا تھا کہ اگر وہ جنگ احد میں اس کے چچا کا قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں وہ اسے آزاد کریں گے، اسے آزادی ملے گی۔ تو یہ تاریخ اسلام کا پہلا قاتل تھا جسے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، اور اس کی اجرت اس کی زندگی کی آزادی تھی غلامی سے، اور بدلے میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل طے تھا۔ تو یہ وحشی بن حرب اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اپنی ٹارگٹ کو حاصل کرے گا، اور جیسے ہی اسے موقع ملا جنگ احد، میدان احد میں، تو اس نے اپنا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پھینکا، جو اس کے ناک کے نیچے لگا، اور اسی نیزے کی وار اتنی خطرناک تھی، جان لیوا تھی، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زمین پر گر گیا، اور اسی نیزے کی وار سے آپ کی شہادت میدان احد میں ہو گئی۔ اور یہ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا رسول شہید ہو گیا۔ اب ایک عجیب منظر ہے کہ قاتل وحشی ہے، وحشی بن حرب ہے، اور مقتول شیر خدا سب سے بہادر جنگجو اور جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس کی شہادت پر اتنا رسول خدا رویا تھا کہ آپ کی رونے کی آواز صحابہ نے سنی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ اعلان بھی کی تھی فتح مکہ کے موقع پر کہ وحشی بن حرب جس کو جہاں ملے، چاہے خانہ کعبہ کی غلاف کے اندر کیوں نہ ہو، وہ وہاں پر اسے قتل کر دے۔ اب دیکھیں، ہر بندے کے عمل کو دیکھ کے آج کے دور میں ہم اس کی مستقبل کا یا اس کی انجام کا اندازہ لگاتے ہیں کہ فلانے کا عمل ایسا ہے، ویسا ہے، اور اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا یا ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر سب سے ذلیل بات یہ ہے کہ کسی کے فعل کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اس کی آخرت کا بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا آخرت کا میں بھی انجام ایسا ہوگا، جو کہ انتہائی ظلم ہے کسی انسان کے ساتھ۔ بے شک ایک انسان آج دشمن اسلام ہوگا، دشمن خدا ہوگا، دشمن رسول ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ اسی بندے کے ہاتھوں اللہ تعالی اسلام کو بڑی خیر پہنچا، جس کی ایک مثال اسی غزوہ احد کے میدان میں وحشی بن حرب کا بھی تھا، جس نے سب سے بڑے عظیم انسان کو قتل کر دیا۔ لیکن یہی وحشی بن حرب تھا جب اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے بھی آپ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کے سامنے بڑے بڑے فتنے سامنے آ گئے، ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ اسلام سے پھر رہے تھے،
زکوٰۃ کا منکر تھا، لوگ اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کوشش میں تھے، در پہ تھے، اور بعض لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، پیغمبری نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے مدعیان نبوت میدان میں آ گئے، اور ان لوگوں میں سب سے خطرناک جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر کو اکٹھا کی، 40,000 سے لے کر 70,000 تک لشکر بتائی جاتی ہے، اور اسلامی ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اور اس سے بڑا خطرہ تھا، اور قریب تھا کہ مدینے کی ریاست پر حملہ آور ہو جاتا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے پر اسلامی لشکر کو بھیجا، جو انتہائی کم تھا اس کی تعداد، لیکن ایسی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر کہ اسی نیزے پر جس نیزے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اسی نیزے سے آپ نے اس دشمن اسلام کا سب سے بڑا دشمن مسیلمہ کذاب کو مار دیا۔ اور جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب اور اسلامی لشکر کے درمیان ہوئی تھی، اسی جنگ میں وحشی بن حرب نے اپنے نیزہ مسیلمہ کذاب پر جب پھینکا تو اسی سے مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اس لیے وحشی بن حرب فرمایا کرتے تھے کہ اسی نیزے سے میں نے سب سے بڑے اسلام کا جانثار اور پیداکار اور بڑے انسان کو شہید کیا تھا، اور اسی نیزے سے میں نے اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ اسلام کا سب سے بڑے دشمن کو، مسیلمہ کذاب کو ہلاک کیا اور جہنم واصل کیا۔ روم کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ یرموک جو سب سے خطرناک جنگ تھی، یعنی آج کے دور میں ایک اسلامی ریاست کے لیے امریکہ کا مقابلہ کرنا ایسا جنگ تھا یہ، جس میں مسلمانوں کی تعداد 25 سے لے کر 40,000 تک تھی، اور رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک تھی۔ شام اور جارڈن کی سرحد تھی، یہی قیصر روم کا علاقہ تھا، اسلامی ریاست کے دارالخلافے سے بہت دور۔ بڑی مسلمانوں نے ایک قسم کی شہادت کو دعوت دی تھی، موت کو دعوت دی تھی، لیکن اسی جنگ میں بھی آپ کے بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہادری سے لڑے تھے، یعنی اسلام کے لیے آپ نے پھر بعد میں بڑی بڑی قربانیاں دی، جس سے آج ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے حال کو دیکھتے ہوئے، کسی کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کے عمل کے مطابق کرے، اس کی آخرت کا فیصلہ کرے۔ یہ انتہائی انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے۔ اسوہ رسول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا تو رسول اللہ فرماتے کہ یہ کام بڑا غلط ہے جو بھی کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ کام کی برائی بیان کرتے فرماتے تھے، انسان کی برائی بیان نہیں کرتے، لیکن آج ہم کام کی بجائے انسان کی برائی اور تذلیل کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال کا خاتمہ کا دارومدار اس کے خاتمے، اس کی موت پر ہے۔ جیسا اس کا موت ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا، ویسا اس کا بدلہ ہوگا، اور اللہ جانے اور اس کا انجام۔ ہمیں کوئی حق نہیں ملتا کہ کسی کے انجام کے حوالے سے بات کرے۔ ایک طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی شہادت کی، اور دوسری طرف اسی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر فاسق اپنے لشکر اور ٹولے سمیت اور حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ مسلمانوں کے اہم مورچے تیر اندازوں پر مسلسل حملہ آور ہوتے رہے، تاکہ اس مورچے کو فتح کرے تو ان کے لیے اسلامی لشکر کو شکست دینا آسان ہوگا، لیکن وہ ہر دفعہ اس میں ناکام ہو گئے، اور بالآخر لشکر کفار کو شکست پاش ملی، اور یہ لشکر کفار باغ اٹھی، مسلمان ان کو قتل کرتے رہے، گرفتار کرتے رہے، مالی غنیمت سمیٹتے رہے۔ ایک وہ کفار جو انتہائی منظم انداز میں متحد ہو کر ایک بڑی تعداد میں آئے تھے، انتقامی جذبات سے لبریز تھے، لیکن مسلمانوں کی بہادری، ان کی جاننثاری، ان کی قربانیوں کے سامنے نہ ٹیک سکے اور بھاگ گئے۔ اسی پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بڑے عجیب واقعات سامنے آتے ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں اسی پر بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔